ابنائے ہرمز اور عراقی سمندری حدود میں بحری جہازوں پر حملے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% تک بڑھ گئیں۔ WTI خام تیل 93 سینٹ 80 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ خام تیل $99 فی بیرل کی قیمت تک پہنچ گیا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے ریزرو 40 کروڑ بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں لانے کا اعلان۔ اس کے باوجود تیل کی عالمی مارکیٹس میں قیمتیں بڑھنے کا ریکارڈ۔ ایشیائی مارکیٹوں میں مندی کا رجحان۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث بحر احمر کے راستے تیل لینا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق PNSC کا جہاز سعودیہ کے ینبع پورٹ پہنچ گیا۔ جہاز پاکستان کے لیے 73,000 ٹن خام تیل کے ساتھ کل کراچی کے لیے روانہ ہوگا۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر اعلان، کہا ایران میں نشانہ بنانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، جب چاہوں ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر اعلان، کہا ایران میں نشانہ بنانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، جب چاہوں گا ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہوگی۔ جنگ بہت حد تک اپنے اہداف تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی فوج نے توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور کارروائی منصوبے سے بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران 47 برس سے مشرق وسطی پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ، امریکہ کی آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے سر توڑ کوششیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں۔ امریکی نیوز ٹی وی چینل کا دعویٰ، کہا ابتدائی طور پر ایرانی فورسز نے درجنوں بارودی سرنگیں سمندر میں نصب کی ہیں۔ امریکہ کا بارودی سرنگ بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینٹکام نے کہا کہ امریکی فورسز ایرانی حکومت کے ساتھ سمندری طاقت کم کر رہی ہے۔ جہاز رانی اور عالمی بحری سلامتی کی حفاظت جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایران نے بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے کی رپورٹ نہیں۔ بارودی سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایران کو خوفناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز کو ایران سے اجازت لینی ہوگی۔ ایرانی فوج کا ٹرمپ کو جواب، آبنائے ہرمز سے 1 لیٹر تیل بھی نہ گزرنے دینے کا اعلان۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء کے ترجمان نے کہا تیار ہو جائیں، تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچے گی۔ تیل کی قیمت کا انحصار علاقائی سلامتی پر منحصر ہے جسے آپ نے غیر مستحکم کیا۔ ایران نے جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر دی، اب پے در پے حملے کی پالیسی ہوگی۔ اسرائیل کا ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے حملے میں زخمی ہونے کا دعویٰ۔ اسرائیلی عہدیدار نے کہا انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر گزشتہ دنوں اسرائیلی حملے میں معمولی زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پاشکیان کے بیٹے یوسف پاشکیان نے کہا کہ نئے رہبر اعلیٰ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں۔ مجتبی خامنائی سے متعلق کئی دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ خدا کے فضل سے رہبر اعلیٰ محفوظ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے پیروں پر معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ تہران پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، اسرائیلی حکام کا ڈرون یونٹ پر حملے کا دعویٰ، کہا ڈرون لانچنگ سائٹ کے متعدد اہلکار شہید ہو گئے۔ تہران، اصفہان اور تبریز میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں بینک کی عمارت پر حملے میں ایک ملازم جان سے گیا۔
تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کے قریب بھی دھماکے۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی نئی لہر، اسرائیل پر متعدد میزائل داغے گئے۔ اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش، پاسداران انقلاب کے مطابق تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا خطے میں اسرائیلی اور امریکی بینکوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء نے خبردار کر دیا، کہا اقدام ایران میں ایک بینک کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ خطے کے لوگ بینکوں کے 1 کلومیٹر کے دائرے سے دور رہیں۔ دشمن نے آزادی دے دی کہ امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنائیں۔ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو، کہا عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، علاقائی امن و استحکام پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون بڑھانے کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان ہر وقت اور ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی ہر حال میں مدد کریں گے، وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف ذیلی نے کہا، اس میں کوئی سوال ہی نہیں، ہم ہر وقت اور ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون کوئی نئی بات نہیں۔ فیلڈ مارشل نے سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کر کے مشترکہ دفاعی اقدامات پر بات کی ہے۔ نیتن یاہو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت بن چکے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خبردار کیا کہ جنگ کو روکنا چاہیے، اس سے قبل کہ مزید بڑھے اور پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے لے۔ بڑھتی کشیدگی کے باعث خطے کی بڑی تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملے درست نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی نئی جنگ یا کشیدگی کے پھیلاؤ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں وسیع پیمانے پر کفایت شعاری اقدامات نافذ۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کفایت شعاری مہم کے تحت 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ اراکین قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہیں اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی کی گئی۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سیکریٹریٹ میں تمام خریداری فوری طور پر بند، صرف ناگزیر روزمرہ ضروریات کے لیے محدود خریداری کی اجازت ہے۔ مسلم لیگ کے صدر میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ازبکستان کے صوبہ تاشقند کے گورنر زویر مرزا ایوف کی ملاقات۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال، پنجاب اور تاشقند کے برادر صوبے قرار دینے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل۔ نواز شریف کا ازبکستان کے علمی اور ثقافتی ورثے کو خراج تحسین۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے مختلف امور بھی زیر غور آئے۔ دونوں ممالک کا دیرینہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔